بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے تعلق سے ہمارے دین و شریعت کے اندر جو صدقہ فطر کا سلسلہ ملتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر خوشحال کھاتا پیتا مسلمان، جس کو ہم صاحب نصاب کہتے ہیں، وہ عید کے آنے سے پہلے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے اور محلے، سماج اور رشتے کے غریب، مسکین اور ضرورت مند لوگوں تک وہ پہنچائے، تاکہ ان کے گھر میں بھی عید کے موقع پر فاقہ کی نوبت نہ آئے، بلکہ وہ بھی کھانے پینے کے لائق رہیں، ان کے بچے بھی عید کے موقع پر بھوکے نہ رہ سکے۔ تو اس مقصد کے لیے صدقہ فطر جو ہے واجب کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روزے دار اور ہر مسلمان کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے جو صاحب نصاب ہے۔ صدقہ فطر کے سلسلے میں ویسے کچھ تھوڑا بہت علماء کے درمیان اس وزن کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن عام طریقے سے 1.25 کلو یعنی آدھا سا گیہوں سا جو وہاں کا ماپ تھا، تو مدینے کا جو ماپ تھا تو اس میں جو اوسط درجے کا سا ہے، تو وہ سا آدھا سا ہمارے ہندوستان کے موجودہ کلو کے حساب سے قریب 1.25 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گیہوں دیتا ہے تو آدھا سا صدقہ فطر کے طور پر ادا کرے، اور اگر کوئی کھجور دیتا ہے، کشمش دیتا ہے، جو دیتا ہے تو 1 سا ادا کرے۔ ہمارے اس علاقے میں آج جو کی پیداوار نہ ہے، نہ لوگ کھاتے ہیں، نہ جانتے ہیں۔ البتہ جواری ہمارے علاقے کی مشہور غذا ہے، جو اس کو لوگ عام طریقے سے کھاتے رہتے ہیں۔ تو مسئلے کے اعتبار سے گیہوں اگر کوئی دیتا ہے یا اس کی قیمت دیتا ہے، تو جیسا کہ جمعیت علماء ضلع، جمعیت علماء کرناٹک اور امیر شریعت کرناٹک کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، ہر فرد کی طرف سے 75 روپے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کھجور اگر دے، کشمش دے تو 1 سا یعنی تقریباً کم و بیش 3.5 کلو کے برابر دے۔ بند کریں گے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ منیمم جو مقدار صدقہ فطر کی ہوئی وہ 75 روپے ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور، کشمش وغیرہ بھی دینے کی بات فرمائی ہے، اور یہ دیا جائے تو 1 سا یعنی قریب 3.5 کلو۔ میں اپنے احباب سے اور مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جو لوگ اچھے خاصے مالدار ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ گیہوں کے ریٹ سے 75 روپے صدقہ فطر ادا کرنے کے بجائے کھجور، کشمش اور جواری کے ریٹ سے 3.5 کلو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے رشتہ دار، سماج اور گاؤں میں رہنے والے ضرورت مند، مسکین، بیوہ، یتیم اور غریبوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ صدقہ فطر صرف روزہ رکھنے والے کی طرف سے ہی ادا کرنا ضروری نہیں ہے، گھر میں اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، نیز بالغ ہوں، نابالغ ہوں، یہاں تک کہ عید کی رات کے اندر بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ گھر میں جتنے چھوٹے بڑے افراد ہیں، مرد و عورت، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے مالدار اور خوشحال احباب اس بار رمضان میں غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی نیت سے صرف گیہوں کے نصاب کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنے کے بجائے کھجور، کشمش اور جواری کے نصاب کو سامنے رکھ کر کے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ صاحب نصاب کون لوگ ہیں، کون کون آتے ہیں اس میں؟
مفتیان کرام اس سلسلے میں جو گفتگو کرتے ہیں بڑی لمبی چوڑی، لیکن سب کا خلاصہ جو یہ ہے، آج کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے آج کے ریٹ سے، اس کے برابر مالیت کیش کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، یا تجارت کے سامان کی شکل میں ہو، تو وہ انسان صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ تو 1 سال گزرنے کے بعد ادا ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر فوراً ادا یعنی واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی رمضان میں یا رمضان سے 1 مہینہ پہلے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، حالانکہ زکوٰۃ ابھی اس پر ادا کرنا واجب نہیں ہے، 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی، لیکن صدقہ فطر اس کو ادا کرنا آج واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، وہ صدقہ فطر دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے؟ یقیناً ایک آدمی پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، پھر بھی وہ اگر اپنی ہمت سے غریبوں کی مدد کرنا چاہے، یہ تو دوہرا ثواب ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ اپنی شایع نشان بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس پر واجب نہیں تھا، پھر بھی اس نے غریبوں کی ہمدردی میں اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر نکال کر کے ایسے لوگوں کو صدقہ فطر دیا جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ میں نے صاحب نصاب کی وضاحت کر دی ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، ایسے لوگوں کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ یہ جو مانگنے والے آتے ہیں دروازے دروازے پھر کر کے، میری تاکید یہ ہے بھائیوں اور بہنوں سے، ایسے لوگوں کو صدقہ فطر نہ دی جائے، زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے۔ آپ الگ سے کچھ پیسے رکھیے کہ مانگنے والوں کو محروم نہ کیجیے، جو ہو سکے آپ دیتے جائیے، کیونکہ ان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا پیشہ ہے مانگنے کا، مانگتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے۔ صدقہ فطر دیتے وقت ایک بات کا اور خیال رکھیں، کسی انسان کو پیسہ اگر دے یا اناج دے تو کم سے کم اتنا ضرور دے کہ ایک وقت کے کھانے کے برابر ہو سکے، اس سے کم دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے سماج کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حلال مال اور روزی دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فطرے اور زکوٰۃ کی رقم نکال کر سماج کے ضرورت مندوں، محتاجوں، غریبوں، بیواؤں اور بے کسوں کی مدد کرنے کی کوشش کر سکے۔ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا بہتر ہوگا؟ صدقہ فطر کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے سماج کے اندر، لیکن اولیت اپنے رشتہ داروں کو دی جائے۔ اپنے رشتہ دار میں، نزدیک کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار شہر میں اگر ہیں، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ شہر ہی کے اندر اس کو بانٹا جائے۔ بعض مفتیان کرام اور بعض ائمہ حضرات فرماتے ہیں اگر آپ کے رشتہ دار ہیں نیئرسٹ اور شہر سے باہر ہیں تو آپ ان کو پہلے دیجئے، بچے تو شہر کے اندر دیجئے۔ بہرحال آپ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ضرورت مند زیادہ کون ہے، اپنے رشتہ دار اور خاندان کے لوگوں میں ہیں تو ان کو دے سکتے، بھائی کو، بہن کو، چچا کو، چاچی کو، ماموں کو، ممانی کو، خالہ کو، خالو کو، اور اس طرح کے رشتہ دار کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ بیٹا کو، پوتا کو، بیٹی کو، نواسے نواسی کو نہیں دے سکتے۔ باپ کو، ماں کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ یہ ہے مسئلے کی نوعیت، اور احباب سے گزارش ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا ہو تو ہمارے شہر میں مفتیان کرام ہیں۔ مفتی امتیاز صاحب کا چینل باقاعدہ چل رہا ہے، مفتی آفتاب صاحب کا چل رہا ہے، مفتی عقیل صاحب ہیں، اور مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، ان سے پوچھ لیں، رجوع کر لیں، اور اس کے بعد ان سے اس کے مطابق عمل کریں۔ جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ۔